السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تعریف حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمت و برکت نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین و رحمت للعالمین و خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہفتہ واری درس جو ہم یہاں چلا رہے ہیں، اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ کے اتوار میں آپ کے سامنے جو باتیں آئی ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے چند علامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو وجود میں آئے ہیں، جو ظاہر ہوئے ہیں۔ ابراہا کی شکل میں بھی ایک نشانی تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا خاتمہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ کس طرح فرماتے ہیں، اس میں ایک بڑی نشانی تھی۔ خانہ کعبہ کی حرمت اور اس کی عظمت اور اس کا وقار کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے تقدس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ سن 570 عیسوی میں یہ واقعہ، یا اس کے آس پاس میں ہی، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی سال جس سال ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، حضور کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے، ہو سکتا ہے 6-8 مہینے پہلے ہوا ہو، اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، اسی سال جس سال آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ سارے عرب اس واقعے کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ جس وقت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادر رحم میں ہیں، اس وقت میں نے آپ سے یہ بھی بتایا کہ ایک یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ قیصر کے محل کے گھنگورے ٹوٹ کے گرے تھے، جو جھومر وغیرہ لگاتے ہیں جو، اور پھر اسی سال ایران کے فارسیوں کے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے آتش گدے بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے، ایسا کچھ ہوا تھا۔ بلکہ یہ لکھا گیا ہے کہ جس وقت حضور پیدا ہوئے اسی وقت یہ ایک زلزلے کی شکل سمجھ لیجئے جو ہل گیا اس کا محل کسرا کا، اور آتش گدے بجھ گئے۔ گویا کہ یہ بھی ایک نشانی تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ میں نے آپ سے محمد رسول اللہ کی فضیلت کے باب میں بہت ساری باتیں گزشتہ کے اپنے درسوں میں بتا دی آپ کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم شخصیت ہے اس کائنات میں، پورے یونیورس میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ نے 50,000 سال پہلے مخلوقات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کے لیے تقدیر متعین کر دی۔ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام لکھا ہے لوح محفوظ میں، تقدیر میں، وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، بہت رفع ہے، بہت مرفوع ہے۔
اب وہ محمد رسول اللہ کا پیدائش کا وقت ہے جو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے، سب سے بڑی پرسنالٹی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کائنات میں اتنی بڑی اگر کچھ چیز ظاہر ہونے جا رہی ہو تو قدرت بھی اپنی نشانیاں دکھاتی ہے۔ تو وہ نشانیاں قدرت کے تھے کہ محمد رسول اللہ اب ظاہر ہونے والے، اب آنے والے ہیں اس دنیا میں۔ ایک اور بات بھی مورخین تاریخ داں لکھتے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح مدینہ شہر کے، اس وقت اس کو کیا کہتے تھے؟ شہر مدینہ کو یثرب کہتے تھے۔ تو یثرب کے علاقے کے خاندان میں، وہاں کے قبیلے کی ایک بہت عظیم لڑکی، بہت شریف النفس، اشرف گھرانے کی ایک شریف النفس خاتون حضرت فاطمہ سے عبداللہ کا نکاح کروایا تھا۔ تو عبد المطلب کی جو بہو ہے، عبداللہ کی بیوہ اس وقت ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو سنائی۔ آپ تجارتی کام سے گئے تھے، مدینہ میں سسرال میں رکے، وہاں پر آپ کو طبیعت خراب ہوئی اور آپ وہیں پر انتقال کر گئے۔ رسول اللہ بھی مادر رحم میں ہی ہے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہے حضرت محمد رسول اللہ، اس وقت والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب عبداللہ کی بیوہ ہے وہ خاتون، عظیم خاتون، بہت شریف النفس خاتون، حضرت آمنہ، حضرت عبد المطلب کی بہو۔ عبد المطلب ان سے ملنے جاتے ہیں، بیٹی ہے، بہو کیا ہوتی ہے؟ بہو بھی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر بے شمار بدبختیوں میں ایک بدبختی یہ بھی آ گئی ہے کہ بہو اور سسرے کے رشتے بھی پامال ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سسر اور بہو کا رشتہ باپ اور بیٹی ہی کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے کچھ کم نہیں ہوتا، بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ رب العالمین نے سورہ نور میں پردے کے احکام نازل فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم بے پردہ کسی کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہو تو وہ تمہارے باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے شوہر ہیں اور تمہارے شوہروں کے باپ ہیں۔ اللہ نے پہلے تمہارے باپ کہا، پھر تمہارے شوہر، پھر تمہارے شوہروں کے باپ، عورتوں کو کہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے باپ کے قائم مقام شوہر کے باپ کو اسی کیٹیگری میں رکھا۔ اسی لیے میں بار بار کبھی نکاح وغیرہ کے موقع پر خطبہ دیتا ہوں تو میں عموماً ایک بات لوگوں سے عرض کر دیتا ہوں کہ لوگوں یاد رکھو، یہ ایسا رشتہ ہے کہ آپ اپنے گھر جو اپنے بیٹے کے لیے ایک عورت لے کے آتے ہو، وہ تمہاری اپنی ہی بیٹی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ ایک باپ روتے ہوئے اپنے لخت جگر کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو ودا کرتا ہے تو دوسرا باپ اپنی بیٹی کا استقبال کر کے اس کو اپنے گھر لے آتا ہے ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ایک باپ کی ذمہ داری سے ہٹی تو میں بھی تیرا باپ ہی ہوں، ایک ذمہ دار بن کر کے لے جا رہا ہوں۔ ایک بہت پاکیزہ معاشرے کے اندر یہ کانسیپٹس ہوتے ہیں، یہ خیالات و تصورات ہوتے ہیں۔ آج کا گندہ معاشرہ جس سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں گے، کیا امیدیں رکھیں گے، کسی معاملے میں بھی خیر باقی نہیں دکھتا ہے۔ تو خیر، عبد المطلب دور جہالت میں بھی اشرف جو گھرانے تھے وہ بہت اخلاق کے اوپر ان کا کردار وغیرہ بہت پاکیزہ ہی تھا، اگرچہ کہ عقائد میں ان کے وہ جو بدعات رائج ہو چکی تھیں وہ میں بتانے والا ہوں، آپ کو سب بتاؤں گا۔ عقیدے اگرچہ کہ خراب ہو گئے تھے لیکن اخلاقیات اشرف گھرانوں میں دور جہالت میں بھی عربوں کے اندر تھے۔ ہاں، جو غیر شریف گھرانے تھے وہ جو زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، شریف گھرانے کم ہی ہوتے ہیں، وہاں بہت بگاڑ تھا، بہت برائیاں پھیلی ہوئی تھی عرب کے اندر، اس کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں گا آگے جا کر کے۔ لیکن اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ عبد المطلب چونکہ یہ تو شریف گھرانے کے، اشرف گھرانوں کے اندر بھی ایک بہت ممتاز گھرانہ تھا، یہ تو سردار تھے، یہ تو خانہ کعبہ کی صدارت ان کے پاس تھی، متولی تھے۔
تو یہ اپنی بہو کے پاس جب جاتے تو خوشبو کی مہک سے متاثر ہو جاتے تھے. تو ان کی ایک دن غیرت ان کو بہو سے بات کرنے پر مجبور کر دی. انہوں نے بلا کر کے اپنی بچی سے، اپنی بہو سے کہا کہ بیٹے تو بیوہ ہے، میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس طرح کی اتنی مہنگی خوشبو جو استعمال کرتی ہے بچے، اس سے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بیوہ کو خوشبو کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے اپنی بہو سے بات کی تو حضرت آمنہ نے روتے ہوئے کہا ابو اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی میں خوشبو لگاتی ہوں، نہ میں خوشبو لگاتی ہوں، نہ مجھے خوشبو کی حاجت ہے. مجھے خود نہیں معلوم ہے کہ میرے اندر سے یہ خوشبو کہاں سے اور کیوں آتی ہے. تو یہ بھی شجدر ہو گئے کہ میری بیٹی، میری بہو تو خوشبو کا استعمال ہی نہیں کرتی ہے، جب وہ خوشبو لگاتی بھی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر سے اتنی خوشبو کیوں مہکتی ہے کہ سارا ماحول خوشبو سے متاثر ہو جاتا ہے. ان سب کو بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں جنت کا سردار پل رہا تھا. جنت وہ باغیچوں کا نام ہے جس کی تعریف قرآن نے بے شمار انداز میں کی ہے. جنت کیا شے ہے؟ جنت میووں کا گھر ہے، خوشبوؤں کا باغیچہ ہے، لہلہاتی کھیتیوں کا باغیچہ ہے. جنت ایسی چیز ہے کہ کوئی جنات اور کوئی انسان اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا ہے. کتنی عمدہ شے ہے جنت، اور اس جنت کا سردار پل رہا ہے آمنہ کے پیٹ. تو خوشبو کا آنا تو قدرتی بات ہے، وہ تو قدرتی بات تھی. اس حقیقت کو حدیث شریف میں انس بن مالک نے بھی بیان کیا ہے. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی حضور ہمارے پیدا ہی نہیں ہوئے، مادر رحم میں ہے، اس وقت کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن حضور علیہ السلام کی نبوت کے ظہور کے بعد، ظہور نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، حضرت انس بن مالک کی والدہ، ان کو وہ 10 سال کی عمر کے چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے تھے، شاید 10 سال سے بھی کم عمر کے تھے، لا کر کے رسول اللہ کی خدمت میں چھوڑ دی تھی. رسول اللہ کی خدمت میں وہ اس لیے چھوڑے تھے کہ یہاں پرورش ہوگی محمد رسول اللہ کی نگرانی میں تو میرا بچہ جس کمال کو پہنچے گا ایمان کے اور اخلاق کے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. اس چاہت میں لا کر کے ان بچے کو خدمت میں رسول اللہ کی خادم رسول بنا کر کے چھوڑ دیے تھے. تو وہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، انس بن مالک جس کا نام ہے، کہ 10 سال تک میں نے رسول اللہ کی شب و روز خدمت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی ہتھیلی سے بڑھ کر کے کسی ریشم کو نہیں چھوا. رسول اللہ کے پاس سے گزرتے تو کستوری کی خوشبو سے بھی کئی گنا عظیم خوشبو اور بہت بہتر متاثر کر دینے والی خوشبو مہکتی تھی. اور آپ کوئی خوشبو لگاتے نہیں تھے، آپ کے جسم عطر سے ہی، آپ کے پسینے سے ہی خوشبو پھوٹتی تھی. انسانوں کے پسینے میں سے کچھ بو آتی ہے، بعض لوگوں کے پسینے سے تو بہت کراہیت والی بو آتی ہے جس کے قریب بھی آپ جانا پسند نہیں کرتے. مگر رسول اللہ کے پسینے کا حال یہ تھا کہ اس میں سے کستوری کی خوشبو سے بھی کئی گنا زیادہ خوشبو مہکتی تھی. یہ قدرتی بات تھی. یہ انس بن مالک کہتے ہیں حدیث رسول میں، اور بھی کچھ انہوں نے بہت سی تعریفیں کی ہے، میں سناتا رہوں گا آپ کو آگے جا کر کے. میرے آقا کے میں تو ان کے گن گانے میں ہی مزہ آتا مجھے. تو اس وقت جب حضرت آمنہ نے یہ جواب دیا عبد المطلب کو کہ ابا میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں، بس ایسے خوشبو آتی ہے، اور وہ بسبب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ میں پرورش کے آپ سے خوشبو مہکتی تھی آمنہ سے. ٹھیک ہے، آپ کی اسپیشلٹی معلوم ہو آپ لوگوں کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام شخصیت نہیں پیدا ہو رہے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب کچھ گدھے جو ہے جاہل قسم کے لوگ، اوجھڑ قسم کے لوگ دعویٰ علم حاصل کرنے کا کرتے ہیں، بڑے علامہ دہر جیسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر وہ بدبخت قسم کے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ نبوت سے قبل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام آدمی تھے. کئی لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہوں، قبل نبوت کے ظہور سے پہلے محمد رسول اللہ بھی ایک کامن مین تھے، ایک عام آدمی تھے، عام آدمی کی زندگی گزار رہے تھے. میں آؤں گا اس کے اوپر بھی، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ حضرات کو نوٹ کرواؤں گا. یہ جہالت کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک عام آدمی تھے. نہیں، آپ عام آدمی نہیں تھے، کبھی بھی نہیں تھے. آپ آمنہ کے پیٹ میں بھی عام آدمی، عام بچہ نہیں تھے. آپ حضرت آمنہ سے پیدا ہونے کے بعد بھی عام بچہ نہیں تھے. آپ آمنہ سے پیدا ہونے سے اور پیٹ میں آنے سے پہلے تقدیر الہی میں بھی عام نہیں تھے. میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ عام کبھی بھی نہیں تھے، کامن کبھی بھی نہیں تھے. تقدیر الہی میں لوح محفوظ میں جو اللہ نے لکھا ہے آپ کا مقدر، عام آدمی کا مقدر آپ کا لکھا ہوا نہیں ہے. اللہ نے جو تقدیر میں ہر ایک کے لیے لکھا ہے، میرے لیے لکھا ہے کہ مسجد بلال میں بیٹھ کر کے آپ سے خطاب کروں گا، آپ کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے آج سنیں گے، لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا ہے. تو کیا محمد رسول اللہ کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ وہ کون ہوں گے، کیا ہوں گے، کیا کریں گے؟ تقدیر میں نہیں لکھا تھا، تو وہ کیسے عام لکھے گئے؟ وہ کیسے عام ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ سے کہا عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد و پیمان ہو رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، ہے نا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمُ الْإِصْرَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اس سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 80 ہے غالباً، میں نے آپ کو لکھا ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ پھر یاد کرو اس وقت کو جب تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ میں جب تم کو کتاب عطا کروں، حکمت سے نوازوں، اور تمہارے پاس ایک میرا رسول آ جائے تصدیق کرتا ہوا اس شریعت کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم کو لازماً اس پر ایمان لانا پڑے گا، تم کو لازماً اس کی نصرت کرنی پڑے گی. کیا تم لوگ قبول کرتے ہو؟ سب نبیوں سے پوچھا گیا تو سارے نبیوں نے کہا ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں. اقررنا، ہم تیرے وعدے کو مضبوط پکڑتے ہیں. کہا فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تو تم گواہ رہنا. اللہ نے کہا نبیوں سے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے تم سے وعدہ لیا اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا، اور میں خود تم لوگوں کے اوپر اس بات کا گواہ ہوں. وانا معکم من الشاہدین، میں خود رہوں گا اس بات کا گواہ. وہ کس رسول کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں. تمام نبیوں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے عالم ارواح میں. تو وہ اب محمد وہ پیدا ہونے جا رہے ہیں آمنہ کے پیٹ میں، وہ کامن مین کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ گدھے بنے کی باتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہ سب کچھ جو رونما ہو رہے حالات، یہ کس کے لیے حالات انڈیکیٹ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ یہ محمد رسول اللہ کی آمد کے انڈیکیشنز تھے کہ وہ آ رہا ہے میرا حبیب، اب وہ آ رہا ہے میرا حبیب دنیا میں، لوگوں تمہارے بیچ آئے گا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس دن آپ پیدا ہوئے. میں نے آپ سے کہا کہ اس دن مورخین لکھتے ہیں کہ کہیں فارس میں جھٹکے ہوئے، گھنگورے محلوں کے گر گئے،
آتش گدے ٹھنڈے ہو گئے، اللہ نے اشارہ کر دیا میرا حبیب آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ، باطل کو مٹنا ہوگا۔ یہ تھا ابو لہب عبد المطلب کے بچوں میں سے ایک بیٹا یہ بھی ہے، عبداللہ کا بھائی، رسول اللہ کا چچا، اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، عبد العزیٰ نام ہے اس کا۔ ان عربوں کے پاس، میں نے آپ سے گزشتہ سب تفصیل بتا دی نا، ان عربوں کے پاس عقیدہ کیا تھا اور ان کے معبودان باطلاؤں کا نامہ کیا کیا تھے جو معبود بنا کے بیٹھے تھے۔ لات ہے، منات ہے، حبل ہے، عزا ہے، اور بہت سارے نام ہیں۔ تو عزا ایک بت کا نام ہے، عزت سے عزا، بہت عزت والی اللہ کی بیٹی مانتے تھے عزا کو۔ لات اور منات اور حبل یہ سب ان کے پاس بت ہے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیویاں جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بتاؤں گا میں آپ کو ایک چیز، دکھاتے جاؤں گا آگے قرآن مقدس کے اندر حوالے دے کر کے۔ تو اس کے نام پر ان کے باپ نے ان کا نام عبد العزیٰ رکھا تھا کہ عزا کا غلام، عزا کا بھکت، سمجھ رہے ہیں؟ نام یہ تھا ابو لہب کا۔ تو اس کی ایک لونڈی تھی کنیز، اس کی لونڈی، وہ دوڑتی ہوئی آئی اس کے پاس اور اس نے خبر سنائی تھی اس کو، عبد العزیٰ کو، کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تم کو مبارک ہو، تم کو بھتیجا مبارک ہو۔ اتنا خوش ہو گیا تھا عبد العزیٰ، ابو لہب اچھل گیا خوشی سے، کہا اتنی اچھی خبر تو مجھے سنائی ہے کہ میں تجھے اس خبر کے بعد نذرانہ کیا دوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خبر کے عوض تجھے آزاد کر دوں، اس سے بڑا اور بہتر نذرانہ تیرے لیے اور کچھ نہیں۔ انعام، اس خبر کا انعام تیرے لیے یہ ہو کہ تو آزاد، آج کے بعد تو کسی کے غلام نہیں ہوگی، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ خوشی سے اس نے آزاد کر دیا۔ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہو کہ خاندان رسول بھی رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، سب، چچائے بھی، دادا بھی۔ دادا کا تو کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ عبداللہ کے بدلے ان کا بہت چہیتا، میں نے آپ سے کہا کہ لخت جگر تھا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا آ گیا تو ان کے لیے تو بہاریں آ گئی، بہت خوش تھے حضرت۔ رواج ایک یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پرورش، اس کو دودھ پلانا، عربوں میں رواج تھا، غالباً اب ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو گاؤں کے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، بدوی جن کو کہتے ہیں، وہاں سے عورتیں شہروں کو آتی تھیں۔ جو عورتیں بچے جن کے پیدا ہوئے ہوں، دودھ پلانے والی مائیں، اپنے بچے ان کے دودھ پیتے بچے ان کے پاس ہو، وہ مائیں آتی تھیں، شہر کے بچوں کو بھی دودھ پلانے کے لیے گود لیتی تھی، اور اس کے بدلے میں شہر کے لوگ اپنا بچہ اس کو دیتے تھے کہ تم اس بچے کو ہمارے دودھ پلانا اور اپنے گاؤں میں لے جا کر کے ڈیزرٹس میں وہاں اس کی پرورش کرنا، اور جب وہ دودھ چھوڑ دے اور کچھ کھیلنے کودنے کی عمر کا ہو جائے، شعور میں آ جائے، ہوش میں آ جائے، اچھا، تو اس کو ٹرین کر دے کے اپنا ماحول، اپنا کلچر عربوں کا اس کو سکھانا اور ہمارے پاس لا کے شہر میں ہمارے حوالے کر دینا۔ اس کے بدلے میں وہ کچھ اناج سے ان کی مدد کرتے تھے، دینار و درہم سے ان کی مدد کرتے تھے، کھجوروں سے مدد کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بدوی محتاج ہوتے تھے ان چیزوں کے، غریب غربت کی زندگیاں تھیں، تو ان کا کلچر تھا یہ۔ شہر میں بچے لینے کے لیے وہ گاؤں کی عورتیں آتی تھیں دودھ پلانے کے لیے۔ اس میں ایک خاتون یہ واقعہ سناتی ہے، تاریخ دان مورخین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں، ایک دائی تھی، اس کا نام حلیمہ تھا، اس خاتون کا، وہ اپنا واقعہ سناتی ہے۔ تو حلیمہ سعدی بھی کہتے ہیں ان کو، دائی حلیمہ،
وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس قحط سالی ہو گئی تھی. قحط مت سمجھتے ہیں نا، سوکھا پڑ جانا، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے سوکھا پڑ جاتا ہے، کچھ بھی اناج نہیں اگتا ہے. تو بعض علاقے ایسے ہیں عربوں کے جہاں کچھ کاشتکاری کرتے ہیں، اکثر علاقے نہیں ہیں، وہاں کاشت نہیں ہوتی، ریگستان ہے وہ پورا، لیکن چند علاقے ہیں جن میں سے طائف ہے اور کچھ چیزیں ہے، کچھ علاقے یمن کے علاقوں میں کاشت ہوتی ہے. تو جہاں جہاں کاشت ہوتی تھی تو یہ اسی کاشت کے علاقے کی رہنے والی تھی جہاں کاشت ہوتی تھی. تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس سوکھا پڑ گیا تھا، کاشت نہیں ہو رہی تھی، اناج نہیں اگ رہا تھا، تو بھوک مری بڑھ گئی تھی، ہمارے پاس فاقے ہو رہے تھے. تو ہمارے قافلہ نکلا ہمارے یہاں سے. ہم لوگ سوچے کہ مکے شہر کو جائیں گے جہاں ہمارا کعبہ ہے، کیونکہ کعبے کے حالات ہمیشہ اچھے ہی رہتے تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے. کعبے کے حالات کے اچھے ہونے کا سبب میں نے آپ کو بتایا نا، حج کے لیے مہینوں لوگ آتے رہتے اور مہینوں واپس جانے میں لگتے رہتے، تجارتیں وہاں پر چلتے رہتی ہے، تجارت کم نہیں ہوتی. اکانومیکل کنڈیشن کعبے کی وجہ سے ان کا اکانومیکل کنڈیشن بہتر ہے بوجہ کعبہ، خانہ کعبہ کی وجہ سے ہر قسم کا اناج ہمیشہ موجود ہے. اور سب سے بڑا سبب ہمیشہ وہاں روزیاں آنے کا سیدنا خلیل الرحمن کی دعا ہے، مبارک دعا جو انہوں نے کی تھی کہ اس بستی کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزیوں سے نواز دیجئے پروردگار. کبھی فاقے نہیں ہوتے تھے، کھاتے پیتے تھے. تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے سوچا کہ مکہ جائیں گے، مکے سے کچھ بچے لیں گے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام اچھا معقول ہو جائے گا. تو ہم سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو میرے پاس سواری نہیں تھی، میری جو گدھی تھی وہ ایک مریل گدھی تھی، کمزور سی تھی. ظاہر بات ہے انسانوں کے کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا ہے، فاقے ہو رہے ہیں، بھوک مری کی وجہ سے سوکھا پڑا ہوا ہے. تو سوکھا ہے تو چارہ کہاں سے ملے گا، جانور کہاں سے تگڑے ہو جائیں گے. لیکن جن کے پاس تھا وہ کچھ بھی جانوروں کو کھلا پلا کے کچھ تندرست رکھ لیے. یہ کہتے کہ ہمارے پاس ہمارے سارے کھیت سوکھ گئے تھے، ہم بہت پریشان تھے، ہمارے گھرانے والے، میں، میرا شوہر، میرا گھرانہ، میرے پاس سامان بھی نہیں تھا. میری گدھی بھی بہت مریل سی گدھی تھی، چل نہیں رہی تھی. قافلہ نکلا تو وہ کہتی ہے کہ میرے خریے کی عورتیں سب کی سب اچھے تندرست سواریوں پر آگے آگے نکل گئیں اور میں اپنی مریل گدھی پر سوار ہو کر کے پیچھے رہ گئی، سب سے پیچھے رہ گئی. وہ لوگ گئے مکے میں تو جو لوگ اچھے خاصے دینے والے لوگ تھے، رقم وغیرہ مدد کرنے والے، ان کے بچے جن دودھ پلانے کے لیے دینا چاہتے تھے، وہ جو پہلے پہنچی عورتیں ان کے حصے میں چلے گئے. اچھی رقم بھی، اچھے بچے بھی سب ان کو مل گئے، لے کے چلے گئے وہ سب عورتیں. میں سب سے آخر میں لیٹ پہنچی تو میرے مقدر میں یتیم بچہ ہے، عبداللہ کا بیٹا، جس کا باپ نہیں، دادا کی کفالت میں ہے. تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ میرے تقدیر لے رہے ہائے، بچہ بھی میرے کو مل رہا ہے تو ایک یتیم بچہ مل رہا ہے مرحوم آدمی کا، وہ کیا دیں گے، وہ دادا کی کفالت میں تو دادا کیا دے گا. خیر وہ خیال آیا، انسانی فطرت ہے، وہ تو خیالات آتے ہی ہیں، انسانی وسوسے ہے. کہتی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے میرے مقدر میں بچہ ہے تو اس کو لے لیتی ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں ارادہ کر لی مصمم کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے عوض میں لے لیتی ہوں، جو بھی اس کا دادا لیا اس کو قبول کر لے کے چلے جاتی ہوں. تو جا کے وہ بچے کو قبول کرے، جن کا نام محمد ہے وہ بچے کا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہے کہ معلوم نہیں تھا یہ بچے میں کیا تاثیر تھی، یہ بچے میں کیا عجائب وغیرہ بھرے ہوئے تھے، یہ بچہ تھا یہ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ کہتی ہے کہ میں جب یہ بچے کو اپنے گود میں لی، میرے اندر ایک سنسنی سی طاری ہو گئی، سر سے لے کے پیر تک سنسنی ہوئی میرے اندر. بچہ جیسے ہی گود میں آیا ایک سنسنی پیدا ہو گئی میرے اندر، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میرے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، کیونکہ کھاتے نہیں تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، دودھ کہاں سے آئے گا. میرا جو بچہ میری کوکھ سے پیدا ہوا وہ بچے کے لیے دودھ بس نہیں ہوتا تھا، میری چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں تھا، سوکھی چھاتیاں تھی. مگر جب یہ بچے کو میں لے رہی ہوں تو میرے چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، ڈبڈبانے لگی. میں میرے بچے کو بھی دودھ پلاتی ہوں، بھرپور پیتا ہے. یہ بچہ محمد اس کو دودھ پلاتی ہوں، بھرپور پیتا ہے. میری چھاتیوں سے دودھ ہی نہیں سوکھتا.
مجھے سمجھ نہیں آیا کیا تھا۔ پھر کہتی ہے کہ چلو میں نے اپنی تقدیر پر آمنا کہہ کر کے وہ بچے کو جب میں دیکھی یہ تبدیلی اپنے اندر محسوس کی تو بات سمجھ میں نہیں آئی، شوق تو ہوا کہ ہو کیا رہا ہے، کوئی تبدیلی تو ہو رہی ہے، مگر کچھ گہری باتیں سمجھ میں ابھی نہیں آئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں جب پلٹی اور اپنی سواری پر بیٹھی، جو سواری مریل سب سے آخر میں آئی تھی میرے کو لے کر کے، وہ گدھی، اس میں کون سی پھرتی آ گئی مجھے نہیں معلوم، ایک دم چوکو چوبند ہو گئی، اچھلنے لگی اور دوڑ رہی ہے مجھے لے کر کے۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں تو اس کو روکنے کے لیے چیخ مار رہی ہوں، ارے رک جا، تجھے کون سی مستی آ گئی ہے۔ اور جب وہ دوڑ رہی ہے سواری تو قافلے کی عورتیں پکار رہی ہے، حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تیری مریل سواری تو سب سے پیچھے تھی، اب یہ کیا ہے کہ تیری سواری آگے آگے بھاگ رہی ہے سب سے۔ تو یہ کہنے لگی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں میرے ساتھ، یہ کہ بھائی کہتی ہے کہ ہم ہمارے گھر پہنچے، ہمارے جو کھیت کھلیان سب سکے کچرا اور بھوس بنے ہوئے تھے، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، سکی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بچے کی برکت سے ہمارے گھر فاقے ختم ہو گئے، کبھی فاقے نہیں ہو رہے تھے، ہمارے لیلاتی کھیتیاں پیدا ہو گئی، سوکھے ہوئے جو زمین ہماری قریار ہمارے جو سوکھ کے پڑے ہوئے تھے خاردار، وہ سب لیلاتی کھیتی میں تبدیل ہو گئے، باغیچوں میں تبدیل ہو گئے۔ ہم جب غریب تھے وہ جا کر کے کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ اس بچے کی وجہ سے، اس کی برکت سے ہو رہا تھا۔ یہ حلیمہ بہت بعد میں یہ واقعہ بیان کر رہی ہے، ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ کی نبوت کے بعد، کہ اس وقت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہے اللہ کا رسول پیغمبر محمد، جس اللہ نے مجھے وہ شرف دیا کہ میں اس کو دودھ پلائی، میں محمد رسول اللہ کو دودھ پلائی۔ وہ فخریہ بول رہی تھی کہ واقعہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، سمجھے آپ؟ تو یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش، آپ کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کو معلوم ہے یہی دائی حلیمہ کے گاؤں میں، انہی کے قریے میں، بستی میں، جو دائی حلیمہ کا اصلی بیٹا ہے جو ان سے پیدا ہوا، وہ ہم عمر ہے، محمد رسول اللہ کا ہی عمر کا ہے، دونوں ایک ہی عمر کے ہیں، دونوں ماں کا دودھ پی رہے حلیمہ کا۔ 6 برس کے رسول اللہ ہو گئے غالباً، قریب انہی کے پاس دودھ پینا چھوڑ دیے 2 سال کے بعد، پھر انہی کے پاس ہے، ماں اسی کو بول رہے ہیں حلیمہ کو، ماں کا بھی انتقال کب ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، ماں ابھی تو زندہ ہے لیکن ماں بھی اٹھ جاتی ہے، وہ کب اٹھتی ہے بتا رہا ہوں آپ کو میں، ان کو ماں کہہ رہے ہیں، ان کے گود میں ان کا دودھ پی کے بڑے ہوئے ہیں، وہاں ماں تڑپ رہی ہے میرا لال میرے گود میں لا کے ڈال دو، سسر سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے بچے کو بلا لو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن آب و ہوا میں رہنے دو، اچھی ہوا میں۔ اب ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے عربوں کا کہ ہڈیاں مضبوط ہوں گی، قابل ہوں گے، اچھی ہوا میں پلیں گے بڑھیں گے بچے۔ تو ایک دن کھیل رہے تھے رسول اللہ اور ان کے وہ ماجائی جو رضائی بھائی ہیں ان کے، رضائی بھائی ان کے اور دوسرے ساتھیاں غالباً کھیلتے رہتے بچے، تو وہ کھیل رہے تھے۔ ایک واقعہ ہے حدیث کتابوں میں کہ ایک دن یہ ہوا کہ کوئی ایک آدمی کی شکل میں آیا سفید پوشاک میں، محمد رسول اللہ کو جو بچپن میں چھوٹے سے ہیں ان کو پکڑ لیا، ان کو پکڑ کر کے ان کا سینہ چیر دیا۔ تو وہ جو بچہ ساتھ میں بھائی ہے رضائی بھائی محمد رسول اللہ کا، حلیمہ کا بیٹا، وہ چیخا مارتے ہوئے بھاگا اماں کے پاس، اماں بھائی، اماں بھائی، بھائی کو کوئی پکڑ کے ایسا کر رہا ہے، کوئی آدمی آیا بھائی کو کاٹ رہا ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں دوڑی بھی گئی، دیکھی بچہ بے ہوش پڑا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا اس کے ساتھ نہیں معلوم۔ یہ کہتی ہے کہ میں ڈر گئی، عورت ذات ہوں، اور پھر اپنے شوہر سے، ان کے شوہر سے بولی کہ نہیں مکے کو خبر بھیج دو، ہمارے پاس امانت ہے یہ عبد المطلب کی، اس کا پوترا، وہ خانہ کعبہ کا سردار ہے، اگر اس کے بچے کو، اس کے پوترے کو کچھ ہو گیا تو وہ ہماری حالت بری کر دے گا،
تو امانت ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم جس کا بچہ اس کو دے دیں گے بھائی، ہم بری ہو جائیں گے۔ تو شوہر بھی بولے بہت اچھی بات ہے، چلو اپنے پاس رکھنا درست نہیں ہے بچے کو۔ سفر باندھ کے گئے، لے جا کر کے بچے کو حوالے کر دیے، دادا کے پاس دے دیے، آپ لے لیجیے اپنا بچہ، آپ دیکھیے۔ وہ ہوا کیا تھا وہ واقعہ، بعد میں جب معلوم ہوا وہ واقعہ کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ جبریل امین تھے۔ جبریل نے کہا کہ ہم تھے جو تمہارا سینہ چیرے تھے، آ کر کے بچپن میں سینہ چاک کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان، یقین، جنت کے اس پانی سے اس کو مطہر پاکیزہ پانی سے اس قلب کو دھو کر کے اللہ نے ایمان سے منور کر دیا، اس میں ایمان سے پر کر کے اس کو چاک کر کے سیدھا آ گیا۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار آئے تھے وہ بچپن میں۔ یہ تو ڈر گئیں، ڈر کے لا کے چھوڑ دی بچے کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کفالت میں آ گئے؟ اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے، دادا کے پاس آ گئے۔ تو دادا کا حال یہ تھا صاحب، اب انہوں سردار تھے، خانہ کعبہ کے متولی ہے اور پوری قوم کے اپنے سردار ہیں، جو فیصلے بھی پنچایت وغیرہ کے کرنے ہوتے تھے سردار کو بلاتے تھے، یہی بات کرتے تھے، انہی کا چلتا تھا وہاں پر سکہ۔ تو یہ جب جاتے تھے اپنی مسند کے اوپر بیٹھنے کے لیے، یعنی لوگ آ گئے اب کچھ فیصلہ کرنا ہے، تو ایک مسند ہوتی تھی جس پہ جا کے ان کو سردار کو بیٹھنا ہوتا ہے اوپر جا کر کے۔ تو یہ محمد رسول اللہ کو کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے، خود سواری بن جاتے تھے دادا، اور لے جا کے مسند پہ بٹھا دیتے تھے اور بولتے تھے میں تو قوم کا سردار ہوں لیکن میرا سردار یہ ہے، اس لیے یہ اوپر بیٹھے گا مسند پہ، بولتے تھے، لے جا کے رسول اللہ کو بٹھا دیتے تھے۔ چاہت کا یہ حال تھا دادا کی، لاڑ پیار کا، محبت کا۔ اتنی معصوم سی شکل تھی، اتنی پیاری صورت تھی محمد رسول اللہ کی کہ اس چہرے پر لوگ دیکھتے ہی متاثر ہو کر کے مر مٹتے تھے۔ کیا بچہ ہے، کیا حسین ہے، کیا معصومیت ہے۔ ابو طالب حضرت علی کے والد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سوکھا پڑ جاتا تھا، کبھی بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو بارش کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، تو ہم خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے ہم واسطہ دے کے بولتے تھے اے اللہ یہ معصوم محمد کے صورت کے طفیل میں بارش برسا دے۔ تو اتنی بارش ہوتی تھی کہ رکنے کے لیے دعا کرنا پڑتا تھا۔ لوگ متاثر تھے چہرے سے بھی، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے۔ ایک اور واقعہ بھی ابو طالب کا بیان ہوتا ہے تاریخ میں۔ ابو طالب یہ بھی کہتے ہیں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی مرمت کروا رہے تھے، شرم و حیا کے کیسے پیکر تھے بچپن سے ہی محمد رسول اللہ، یہ کوئی عام آدمی ہے ہی نہیں ہے، لوگ بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مرمت کر رہے ہیں تو بچوں سے کہہ رہے پتھر اٹھا کے لے کے آؤ، تو جو قوم کے بچے ہیں خاندان کے قبیلے کے وہ اٹھا کے لا رہے ہیں، تو اس میں محمد رسول اللہ بھی بچے ہی ہیں، وہ بھی اٹھا کے لا رہے ہیں پتھریں۔ تو پتھریں کندھوں پہ رکھ کے، سر پہ رکھ کے بچے لا رہے ہیں، تو کندھوں کے اوپر پتھر رکھنے سے کیا ہوتا ہے، چمڑیاں بچے کی، نازک چمڑیاں بچوں کی وہ پھٹ جاتی ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، تو بچوں کو زخم ہو رہے ہیں۔ تو ابو طالب دیکھے کہ تم لوگ اتنے سے بچے ہیں، پتھریں اٹھا کے لا رہے ہیں، کندھے چھلے جا رہے ہیں، تو انہوں کیا کرے، جس وقت جو تیبند باندھ لے کے تھے کپڑے بچے وہ تیبند ان کے کھول دیے بچوں کے، اس کے چٹلے بنائے کپڑوں کے اور کندھوں پہ رکھ دیے، بولے اب اس پہ رکھ کے لاؤ کپڑوں پہ۔ تو بچے خوشی بھاگ رہے ننگے ہو کر کے بھی، چھوٹے بچے ان کو ننگے ہونے سے کیا فرق پڑ رہا، چھوٹے بچے بھاگ رہے۔ تو محمد رسول اللہ کو بھی پکڑے، وہ بھی چھوٹے بچے، ان کا تیبند بھی کھینچ کے چٹلا بنانا چاہ رہے، تو وہ تیبند گچ پکڑ لیے رسول اللہ، بچپن نہیں کھلنے دے رہے، پکڑ لے رہے۔ ابو طالب کہہ رہے چھوڑ کپڑا، زبردستی وہ کہتے ہیں کہ میں زبردستی کپڑا ان کا کھینچا گیا تو بے ہوش ہو کے گر گئے، بچپن میں برہانے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ حیا کے پیکر، اتنی حیا کا پاس و لحاظ کہ اس حیا کو، بے حیائی سے اتنا خوف، کپڑا کھل گیا تو بے ہوش ہو گیا۔ یہ جو صفات ہیں، یہ اوصاف ہیں، یہ آپ کو کامن معلوم ہو رہے ہیں، عام نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ حال ہے محمد رسول اللہ کا۔ پھر
ایسے ہی بہت سارے واقعات آپ کی زندگی کے ہیں. ایک جوانی کا واقعہ بھی اس طرح کا ہے. جوانی کی دہلیز پہ آ گئے تھے، قریب 17-18 سال، جو 16 سال کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے، جہاں جوانی میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے انسان. کچھ ناچنے والیاں بازار میں آ کر کے، اس وقت ناچنے والیاں آتی تھی ملک شام سے، مصر کی بہت ساری عورتیں آ کر کے وہاں ناچ واچ دکھاتی تھیں بازاروں میں، تو وہ میلے والے لگتے تھے. تو کچھ ناچنے والیاں آئی ہیں، رقاصائیں ہیں، وہ اپنا رقص دکھا رہی ہیں. تو تماشائی دیکھنے کے لیے، تماشائی جو جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، تو یہ نوجوان جو بھاگ رہے تھے ان کے آس پڑوس کے کہ چلو جا کے کہ وہاں ناچ گانے والی آئی ہیں تو دیکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کے دوست اس ہاتھ میں کھیلنے والے ہیں، تم بھی چلو نا. تو کہتے ہیں نہیں، ہم یہ ناچ گانوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. آپ کی فطرت میں نہیں. آپ بول رہے ہیں کہ میں نہیں آتا، بچپن میں یہ دیکھنے کے لیے نہیں آتا. تو وہ دوست بے تکلف جو لوگ بچپن میں کھیلنے والے ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ کیسے نہیں آتا، ہم تو کو اٹھا کے لے جائیں گے. بے تکلفی میں ہم اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو. جیسے وہ زبردستی آپ کو اٹھا کے لے جانے کے لیے آئے، اکٹھے ہو کر کے اٹھانے کی کوشش کیے، پھر بے ہوش ہو گئے آپ. تو ڈر گئے، پھر چلے گئے چھوڑ کر کے، وہاں پر بھی بے ہوش ہو گئے آپ. یعنی ان چیزوں سے اتنا خوف اور لرزہ ان کے اندر. تو یہ جو فطرت سلیم ہے، سلامتی والا جو نیچر ہے، جو صفات ہے، یہ قدرت کی طرف سے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں. من جانب قدرت، یہ کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے اوصاف. تو کامن مین کیسے ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ بچپن سے ہی اخلاق حمیدہ کے پیکر، اخلاق عمدہ سے عمدہ تر اخلاق آپ کے. بات کرتے تو شیریں انداز میں، سننے والے متاثر ہو جاتے. فیصلہ ایسا فیصلہ کن بات کرتے کہ بڑے بڑوں کی عقلیں دنگ ہو جاتی کہ اتنا بچہ اتنی عقل اور دانش مندی کی بات کرتا ہے. لوگ متاثر تھے ان سے. بچپن جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے تو اس وقت سے ہی معروف ہو گئے تھے کہ یہ صادق سچا ہے، یہ امین ہے، امانت دار ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے. ہر کوئی معترف تھا آپ کے اخلاق حمیدہ کا. اس سے بہتر بچہ، با اخلاق بچہ عرب کے لوگ دیکھے نہیں تھے، کبھی نہیں دیکھے تھے. یہ تھے محمد رسول اللہ. ان کے اخلاق کا اثر یہ تھا، اور ان کے بردباری اور دانشمندی کے اس قدر وہ قائل تھے عرب کے لوگ کہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان لوگوں میں خانہ کعبہ میں مرمت کرتے وقت وہ جو پتھر تھا حجر اسود، اس کو اٹھا کے وہاں جہاں پہ اس کو رکھنا ہے وہاں رکھنے کی باری آئی. تو یہ لوگ قبائلی اپنی اپنی عصبیتوں پر آ گئے. ہر قبیلے والا بولتا ہے کہ یہ پتھر رکھنے کا شرف ہم لوگوں کو ملنا چاہیے. مختلف قبائلی زندگی ہے نا ان لوگوں کی، بتانا میں آپ کو، قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ لوگ. تو ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کو اس کا بنو ہاشم تو چونکہ اس کے متولی ہے ہی، لیکن بنو امیہ بھی میں نے آپ سے کہا نا وہ بھی ضد میں آگے آگے رہتے ہیں. ان لوگوں کے اندر ایک چیز، اچھی چیزیں بہت سی تھیں ان کے اندر، ان میں سے ایک چیز یہ بھی اچھی ہے کہ یہ لوگ خدمت خلق بہت اچھا کرتے تھے. حاجیوں کی خدمت کرنے میں، ثواب کمانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشنز کرتے تھے. مہمان نواز تھے. ان کی مہمان نوازی کا کیا آپ کو بتاؤں میں، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس مہمان نوازی کا جذبہ اتنا تھا کہ اگر کسی کے گھر مہمان آ گیا اور وہ مفلس ہے، غریب ہے، اس کے گھر کوئی مہمان آ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، اگر ایک اونٹ بچا ہوا ہے، وہ ایک اونٹ سے ہی زندگی چلتی ہے اس کے بچوں کی، تو وہ ایک اونٹ بھی ذبح کر دیتا تھا وہ مہمان نوازی میں. یعنی اخلاق اتنے ان کے، یعنی مہمان نوازی کا جذبہ اتنا تھا ان لوگوں کے اندر. کچھ اچھائیاں اور برائیاں ان سب کا مرکب تھے وہ قوم. عرب قوم میں اچھائیاں بھی تھی، برائیاں بھی تھی، اور برائیاں تھی تو بہت بد سے بدترین برائیاں بھی تھی، وہ بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. میں ان کی اچھائیوں کا ذکر کر رہا ہوں. تو جب وہ حجر اسود کو رکھنے کی بات آئی تو اب فیصلہ یہ کرے تو میں چھوڑو
ایک کام یہ کریں گے، خانہ کعبہ میں جو بھی پہلے انٹر ہوگا ہم اس کو منصف بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بولیں گے فیصلہ کرو کس کو ملنا چاہیے حق۔ اب وہ جو فیصلہ کر دے گا سب کو ماننا ہوگا، جو بھی آئے انٹر ہو کے خانہ کعبہ میں پہلے، اب تو بولے بالکل راضی ہے، ٹھیک ہے، تیار ہو گئے۔ اب انتظار کر رہے ہیں کہ کون اندر آئے گا خانہ کعبہ کے لیے، تو اس کو منصف بنانا ہے۔ تو وہ محمد رسول اللہ کی من جانب، یہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کی حکمتیں دیکھیے۔ محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، محمد جیسا ہی وہ ان کو دیکھے تو خوشی سے اچھل پڑے پورے کے پورے، بولے اللہ کا کرنا بھی دیکھو، ہمارے اندر کے سب سے امین کو بھیج دیا، چیخ پڑے پورے۔ پہلا جو آدمی گھسے گا ہم اس کو منصف بنانے کی بات کر کے بیٹھے تھے، اور من اللہ یہ ہوا کہ ہمارے بیچ میں سب سے زیادہ سچا، صادق اور امین ہے، اس امانت دار امین کو اللہ نے بھیج دیا۔ سب راضی ہے اس کے فیصلے کے اوپر، کہتے کہ ہاں اس سے فیصلہ، اس سے بہتر فیصلہ کون کرے گا، بلاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور فیصلہ اس وقت وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے، میں بول رہا ہوں، میرے آقا کا نام آئے تو درود بھیجنا میرے اور آپ پر فرض ہے۔ وہ بول رہے ہیں کہ بلاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بلائے اور اپنا واقعہ سامنے رکھے کہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کس کو وہ حق ملے، وہ فیصلہ آپ کریں، حجر اسود کا۔ انہوں نے کیا کیا، دیکھیے بردباری اور دانشمندی بھی کیسی بلا کی تھی، بچپن سے ہی جوانی کی دہلیز پر ہے۔ اپنے چادر نکالے، اپنے اوپر جو کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے وہ چادر نکال کے وہ چادر کو بچھا دیے۔ چادر کس کی، ذرا غور کرو، اللہ کی حکمت ہے۔ چادر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نکالے وہ بچھا دیے۔ پتھر اٹھا کے اپنے ہاتھ سے لا کے اس پہ رکھ دیے، چادر پہ۔ اس کے چاروں کونے اٹھائے چادر کے، مٹھی میں پکڑ لیے، مشت میں۔ اب کہتے ہیں کہ قبیلے کا، ہر قبیلے کا ایک سردار آؤ اور اس کو پکڑو، ہم سب مل کے اٹھا کے لے جائیں گے اور وہاں رکھ دیں گے اس کو۔ خوشی سے چیخ پڑے، واہ منصف کیا فیصلہ کیا، اس سے بہتر فیصلہ ہمارے ذہنوں میں کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ نے اس طرح سے حجر اسود محمد رسول اللہ کے ہاتھوں رکھوایا، اور قافلے والے بھی، قبیلے والے بھی خوش ہو گئے۔ تو اس طرح دانشمندی کے فیصلے کرنا، یہ تمام اوصاف حمیدہ سے آپ لبریز تھے۔ سمجھ رہے میری باتوں کو، میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو؟ یہ محمد رسول اللہ کا بچپن، جوانی، دادا کا انتقال ہوتے وقت دادا اپنے بچوں میں سے ابو طالب کو بلائے۔ ابو طالب علی کے والد، حضرت علی کے باوا، ان کو بلا کے ان کو بولے تھے کہ میرے بعد اس بچے کی کفالت میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ باپ کے 12 بچے ہیں تو باپ اپنے بچوں سے خوب واقف ہوتا ہے نا، کون بچہ کس کام کے لیے قابل ہے نا۔ ابو طالب پر اعتبار کیوں کیا، ظاہر بات ہے بے شمار خوبیوں سے بھرا ہوا تھا یہ بندہ ابو طالب، شریف النفس آدمی، ذمہ داریوں کا پورا احساس رکھنے والا آدمی، اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا آدمی۔ جب اپنے بیٹے میں یہ سب چیزیں وہ محسوس کرتے تھے، تبھی تو جا کر کے اس بیٹے کو ذمہ داری دی کہ محمد کی کفالت تیرے سپرد ہے بچے۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ ابا یہ مرحوم بھائی عبداللہ کے بیٹے کی کفالت میرے سپرد آپ کر رہے ہیں تو میں اس کا انشاءاللہ پورا حق ادا کروں گا، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا میں اس کو۔ باپ کو مطمئن کر دیے۔ عبد المطلب کا انتقال ہوا، لیکن حضرت آمنہ کا انتقال رسول اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے دائی حلیمہ کے پاس سے آنے کے بعد اسی کچھ ہی مہینوں میں ماں اڑ گئی تھی سر سے۔ 6 سال سے کچھ زائد عمر تھی، ماں چلے گئی تھی۔ دادا ماں بھی بنے ہوئے تھے اور باپ بھی بنے ہوئے تھے، ماں اور باپ کا پیار دادا دے رہے تھے۔ اب دادا کی وفات کا وقت آ گیا تو
غالباً 12 سال کے تھے جب ہی ابو طالب کو دے دیے تھے، اس وقت انتقال کر گئے تھے۔ ابو طالب کی کفالت میں ابو طالب کے پاس پل رہے تھے رسول اللہ۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو طالب نے محمد رسول اللہ کی کفالت لی ہے تو ان کی پرورش کی ہے، ان کو پال پوس کر کے بڑا کیا ہے۔ مگر جہاں تک مطالعہ کرنے کے بعد جو بات میرے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی گھرانے کی پرورش کی۔ غالباً 12 سال کے تھے، دادا ان کے حوالے کرے۔ 12 سال کا بچہ اچھا خاصا شعور والا ہو جاتا ہے، اور مورخین آپ کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ یہ اسی عمر سے بکریاں چرانے جاتے تھے لوگوں کی۔ 12 سال کی عمر سے ہی مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے چند سعا اناج کے عوض میں۔ کچھ کھجوروں کی بات کر لیتے تھے کہ اتنے سعا کھجور دے دینا، میری اجرت تمہارے بکریاں چرا دوں گا، اتنا اناج دے دینا تو تمہاری بکریاں چرا دوں گا۔ تو بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے تھے۔ یہ ایک بہت خاص بات ہے۔ یہ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں اس دنیا میں، اللہ نے سب نبیوں سے نبوت کے ظاہر کرنے سے پہلے بکریاں چروانے کا کام لیا۔ ہر نبی بکری چرایا ہے۔ یہ کیا خاص بات ہوں گی بکریاں چرانے میں؟ ایسی کیا بات ہے کہ ہر نبی کے ذریعے سے اللہ نے یہ بکریاں چرانے کی خدمت لی ہے؟ حضرت موسیٰ سے کیسا لیا خدمت معلوم ہے؟ بکریاں وہ کیسا ہوا تھا واقعہ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے؟ انہوں نے ایک قبطی کو ان کے اسرائیلی کو قبطی مر گیا ان کے ہاتھ سے۔ وہ ایک واقعہ کیا ہوا تھا، بازار میں ایک اسرائیلی اور ایک قبطی لڑ رہے تھے۔ قبطی یعنی وہ جو فرعون کی ذات پات کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے برادری کے، اس کے قافلے کے لوگ، اس کے ہم مذہب۔ اسرائیلی وہ ہے جو کس کی اولاد ہے؟ یہ یعقوب کی اولاد ہے، یوسف، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی اولاد ہے۔ ان کو تو غلام بنا کے رکھا تھا وہ، کون؟ فرعون غلام بنا کے رکھا ہوا تھا ان لوگوں کو، اسرائیلیوں کو۔ وہ ڈکٹیٹرشپ کرتا تھا، ان کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ تو جو اس کے لوگ ہیں، اس کے ہم مذہب، اس کے دھرم کے لوگ ہیں، اس کے ذات پات کے لوگ ہیں، ان کو بڑا مقام حاصل تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ بیچارے غلام زادے، ان کے پاس کچھ نہیں بولنا۔ اور انہوں کہاں پل کے بڑے ہوئے؟ موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے محل میں آسیہ کے گود میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں۔ تو قبطیوں کے برابری میں انہوں کھڑے ہو کے بات کر سکتے تھے، ان کو وہ حق حاصل تھا، کیونکہ محل کے فرعون کے پاس منہ بولے بیٹے ہیں یہ، کون ان سے بات کرے گا؟ تو ایک دن وہ ایک قبطی میں اور ایک اسرائیلی میں لڑائی ہو گئی، اور ان کو اسرائیلیوں سے بڑی محبت تھی، کیونکہ فطرتاً ظاہر بات ہے انہوں خود اسرائیلی ہے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کو اپنی قوم سے محبت ہے، اسرائیلیوں سے محبت ان کو ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، تو فطری بات ہے۔ قبطیوں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بادشاہوں کی اولاد ہے، ان کی نسل ان کے مذہب کے لوگ ہیں، ان سے محبت نہیں ہے۔ تو وہ قبطی اور اسرائیلی لڑ رہے ہیں، تو یہ کیا کیے، جا کر کے ان کے جھگڑے میں انٹرفیئر کیے دونوں کے۔ کیا لڑ رہے ہیں، کیا ہوا قصہ؟ تو انہیں اپنی سنا رہا ہے، اور انہیں ہمل کے آ رہا، اپنا قبطی ہونے کا روب جما رہا اس کے اوپر، اسرائیلی کے اوپر ہمل کے آ رہا اس کے اوپر۔ تو انہوں کیا کرے، اس کو اٹھا کر کے گھونسا مارے، دور ہٹانے کے لیے گھونسا مار دیا اٹھا کے۔ نبیوں میں طاقت کتنی ہوتی ہے معلوم ہے؟ بے پناہ ہوتی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ من اللہ ہوتی ہے قدرتی طور پر۔ ایک روایت میں ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 30 مردوں سے زیادہ طاقت رسول اللہ کے اندر تھی، اکیلے کے اندر۔ اب وہ زیادہ مطلب اور کتنی زیادہ تھی وہ ہم بول بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ 30 آدمیوں سے زیادہ انہوں بول دیے، وہ زیادہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، ہم کو نہیں معلوم کتنی زیادہ ہے، کیونکہ اس کا اندازہ میں اس سے لگاتا ہوں کہ خندق کھودتے وقت کا ایک واقعہ ہے۔ خندق میں ایک بڑی چٹان نکل گئی تھی، بہت بڑی چٹان تھی، صحابہ کرام ہتھوڑے مار رہے ہیں، سبلے مار رہے ہیں، ٹوٹنے کا نام نہیں ہے وہ چٹان کا، بہت بڑی نکل گئی۔ تھک ہار کر کے رسول اللہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے پسینے بہا کر کے کہ وہ چٹان نہیں ٹوٹتی اللہ کے رسول۔ پورے صحابہ کرام لگے تھے اس کے اوپر، سبوں میں تھے، وہ تو نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہتھوڑا لیے، اللہ اکبر بول کے مارے تو وہ صرف ریزہ بن گئی، صرف پھوٹی نہیں بلکہ ریزہ بن گئی، ریزہ بکنا آٹا،
ایک ہی وار میں تو کتنے 100 پاؤنڈ کا ایک وار تھا، وہ کتنے 1000 پاؤنڈ کا تھا وہ ایک وار، آپ نہیں بول سکتے اس کے بارے میں، نہ سوچ لیجیے آپ۔ یہ طاقت ہوتی ہے رسول اللہ کی، رسولوں میں، اللہ کے پیغمبروں میں طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ تو انہوں تو ایک مار دی، ایک اس کو بیچارے کو، تو وہ تو وہیں ٹھہر ہو گیا، انہیں چت ہو گیا، مر گیا وہ۔ انہوں ڈر گئے، ہیبت کھا گئے، بھاگے، سب بھاگ گئے، ادھر کے ادھر ہو گئے پورے۔ وہ جو لڑ رہا تھا انہیں بھی بھاگا، پاؤں لگا کے، بولا یہ کیا ہو گیا، اس کو مارے، میرے کو مارے تو میں مر جاتا ہوں، تو انہیں بھی بھاگ گیا۔ اب لوگ اس کی تلاش میں ہیں کہ مارا کون اس کو، فرعون کے پورے سپاہیاں تلاش میں ہیں، کیونکہ ہمارے دھرم کے لوگوں کو مارنا، کوئی اسرائیلی اگر مارا تو سب سے بدترین پنشمنٹ دیں گے اس کو۔ اس کی ہمت ہو گئی بھائی، وہ تلاش میں پولیس والے اس وقت کے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہی اسرائیلی جو اس سے لڑ رہا تھا پھر کسی سے لڑ رہا، کسی بازار میں، انہوں دیکھے تو انہوں بولے انہیں بڑا فسادی معلوم ہو رہا، یہ اسرائیلی جو ہے یہ بڑا فسادی لگ رہا، انہیں وہاں بھی فساد کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، یہاں لڑ رہا آج۔ تو انہوں غصے میں آ کے بولے ارے وہ فسادی، ہر جگہ لڑ رہا تو، وہاں بھی لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا۔ تو انہیں چیخا مار کے چلانا شروع کر دیا، اس کو مار ڈالے، میرے کو مار ڈالتے، کیا بولا، چیخ کے اس کو مار ڈالے، میرے کو مار ڈالتے، کیا بولتے، چیخا۔ پورے پولیس والے کھانا کھڑے کر دیے، کون مار دیا تھا اس کو؟ انہوں بولے ارے باپ رے، ختم کام کر دیا انہیں اپنا، بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل کے چلے، بھاگ گئے وہاں سے، جوانی کا معاملہ تھا، جوانی کا جوش ہے، نکل کے بولے پکڑے گئے تو پنشمنٹ ہوتا، سزائے موت ہو جاتی، تو بھاگ جاؤ، چلے گئے۔ تو کہاں چلے گئے؟ مصر کے علاقے سے نکل کے مدیان میں چلے گئے، شعیب علیہ السلام کے علاقے میں۔ وہاں کا وہ واقعہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرے، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں دادا نانا کی، اللہ تعالیٰ فرمائے سو کہاں پورا واقعہ ہے، قصہ قرآن مقدس میں ہے۔ مدیان میں چلے گئے اور مدیان میں پھر ایک کنویں کے پاس جا کے پانی کی پیاس لگی تو بیٹھے، کچھ عورتیں کنویں میں اتر کے پانی بھر رہی ہے، تو دیکھے کچھ بچیاں، 2 بچیاں ہیں، شرمیلی بچیاں ہیں جس کو پانی بھرنے نہیں دے رہے وہاں کی عورتیں۔ عموماً یہ کامن بات ہے، آپ ہمیشہ وہ دیکھتے بھی ہوں گے، بورویلوں پہ، سرکاری نلوں پہ جو پانی بھرتے ہیں تو شریف اور بچیاں نہیں گھس سکتے، لڑ کے ڈھکل دیتے ہنڈے بانڈے، کامن بات ہے پرانے زمانے کی، تو وہ بھرنے نہیں دیتے شریف بچیوں کو۔ تو انہوں دیکھتے بیٹھے، اب یہ نبیوں کی فطرت میں ہوتی ہے چیز، لوگوں کی مدد کرنا، برائی کو نہیں دیکھ سکتے، ظلم کو نہیں دیکھ سکتے، یہ فطرتاً ہوتا ہی شروع سے ہی نبیوں کے اندر، اللہ والوں میں ہوتا ہی ہے، نبیوں کے علاوہ غیر نبیوں میں بھی، اللہ والوں میں بھی فطرت ہوتی ہے، صرف برائی کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو بچیوں کو دیکھے تو بولے یہ بچیوں کو پانی نہیں بھرنے دے رہے بدماشا، کب سے ٹھہرے بچی آئی، تو جلدی جا کے انہوں خود جو ہے وہ بچوں کو بولے تمہارے برتن دو، بکٹ بالٹیاں جو بھی لائے، تمہارے ڈول بول وہ دیو، میں لے کے آتا ہوں۔ اندر اتر کے جا کے طاقتور ہے وہ، 2 بکٹا اٹھا کے یہ آسانی سے لا لیے، لا کے بچے مجھے اٹھا نہیں سکتے، ان لوگوں اٹھا نہیں سک رہے، تو بولے اتنا بھر کے لائے ہم لوگ اٹھا نہیں سکتے، تو کہاں ہے تمہارا گھر، چھوڑ دیتا ہوں بول کے لے کے گئے، آسانی سے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ بچیاں دوڑتے ہوئے جا کر کے اپنے ابو کو بول دیے، وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھے دونوں، جا کے ابو کو بولے کوئی خیر خواہ آدمی ہے، ہمدرد ہے بیچارہ، شریف النفس آدمی ہے، یہاں کا نہیں دکھ رہا، اجنبی ہے، پردیسی ہے، ہماری مدد کرا، اور پانی اٹھا کے خود لا کے ہمارے پاس یہاں دے رہا ہمارے کو۔ تو انہوں بولے یہاں اتنا شریف آدمی کون آ گیا بھائی کہ لوگوں کی خدمت ایسے بھی کرنے والا۔ تو انہوں بلا کے پھر بات چیت کرے تو بڑے متاثر ہوئے ان سے شعیب علیہ السلام، تو بولے کیا بات ہے تم ایسے یہاں آگے؟ تو بولے میرا کوئی نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، میں تو اجنبی ہوں، روزی روٹی کے لیے بھی ماندے پڑے ہوئے میرے۔ تو بولے کیوں نہ تم میرے پاس ہی رہ جاؤ؟ شعیب بولے تم تو شریف النفس آدمی ہو، میرا بھی سہارا بن جاؤ، میں تمہارے لیے اجرت دے دوں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ تو ٹھیک ہے بولے، کام کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اخلاق، ان کا کام، ان کی فطرت سے حضرت متاثر ہو گئے شعیب علیہ السلام، سچائی، امانت داری جس کی وہ تبلیغ کر رہے تھے پورے اپنے مدین کے اندر، وہ ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں سب کے سب، ان کو تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیچرلی ویسی چھ انہوں جو انہوں تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو انہیں بڑے متاثر ہوئے، انہوں بولے اس سے اچھا بچہ کہاں ملے گا؟ تو انہوں اپنے بچی سے نکاح کرنے کی پیشکش کرے، کیا بیٹا تم میرے داماد بن جاتے کیا؟ تو بولے میرے پاس دینے کے لیے مہر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت بولے میرے بکریاں ہیں وہ چرا لینا، وہ کام کر لو اور اس کا مہر بنا دیں گے۔
تو اس طرح ان کو بکریاں چروائے اللہ تعالیٰ. تو ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ بکریاں چروانے کا کام کرائے، چاہے کوئی بھی ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہانے بکریاں چروائے. تو یہ بکریاں چروانے کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا راز ہے وہ؟ انسان بھی حیوان سے کچھ کم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح. جسم کے اعتبار سے ایک قسم کا یہ بھی حیوان ہے. اگر کوئی چیز اس کو حیوانیت کے اوپر ممتاز کرتی ہے، بلند کرتی ہے، اس کو ایک مقام دیتی ہے، تو وہ ہے اس کی روح. روحانیت انسان کو انسان بناتی ہے. جو امپورٹنٹ شے ہے، میں بتانے والا ہوں آپ کو روح کیا ہوتی ہے. اس کا علم تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، روحانی اثرات، وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ جس کو بہت بڑے بڑے مفسرین وغیرہ، ائمہ، علماء جس کو ڈیفائن کرے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا وہ سب چیزیں. تو یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ابو طالب کے گھر میں بکریاں چرا کر کے وہ اناج جو طے کرے تھے وہ لا کر کے ڈالتے ہیں. ایک بڑے بیٹے کی حیثیت سے گھر کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں. ابو طالب کا گھرانہ بڑا غریب، بہت غریب تھے. ان سب بھائیاں اچھے کھاتے پیتے کماتے وہاتے تھے، ان کے پاس بہت کم تھا معلومات. تو محمد رسول اللہ ایک بڑے بیٹے کی حیثیت سے گھر کی ذمہ داری سنبھالتے تھے. علی تو بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بچپن سے آنکھوں کا بھی مرض تھا، الرجی کا. وہ الرجک پیشنٹ بھی تھے بچپن سے. آنکھوں کی الرجی تھی، کھجا لیتے رہتے تھے آنکھوں کو، پانی جاتے رہتا تھا. پتلی پتلی پنڈلیوں والے، دبلے پتلے، کمزور سے تھے حضرت علی بچپن سے. اللہ نے ایمان کی بدولت وہ طاقت عطا کر دی تھی کہ شیر خدا بولتے آج لوگوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ بہت چھوٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کے برابر تھے، سمجھیے ایک معنوں میں دیکھا جائے تو. آپ نے اس طرح پرورش کی، ایک چھوٹا بھائی نہیں بلکہ ایک بچے کی حیثیت سے پرورش کی رسول اللہ نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود، میں نے آپ سے کہا کہ پرورش کر رہے ہیں ابو طالب کے گھرانے کی. اس کے بعد تجارت کے لیے نکلے، تھوڑا اور شعور آ گیا، اس سے اوپر اٹھے تو تجارت کے لیے جانے لگے. جب لوگ تجارتی قافلوں میں جا رہے ہیں تو یہ بھی جانے لگے، رسول اللہ بھی. ٹھیک ہے. ان سب واقعات میں ایک بہت اہم واقعہ ابو طالب کی کفالت میں جب رسول اللہ ہے اس وقت پیش آیا، وہ ایک بہت اہم ہے. کتنے بجے آپ کے پاس اذان ہے؟ 8:15 کو اذان ہے، تو ابھی بہت دیر ہے نا. تو واقعہ سنائی دیتا ہوں، سن لیجئے. بہت اہم واقعہ پیش آیا تھا. ابو طالب کو دے دیے رسول اللہ کو ان کے حوالے کر دیے ان کے دادا عبد المطلب. تو اب یہ کیا کر رہے تھے، اپنی جان سے بڑھ کر کے رکھنے کا وعدہ کرے ابا سے، ابو طالب اپنے باپ عبد المطلب سے وعدہ کرے نا. تو ساتھ ہی رکھتے تھے محمد رسول اللہ کو، جہاں جاتے تھے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. تو ملک شام کو اپنے تجارتی قافلے میں انہوں جا رہے ہیں ابو طالب. تو بھتیجے کو بھی اور ساتھ میں لے لیے، گھرانے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی اور محمد رسول اللہ کو بھی ساتھ لے لیے، ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ملک شام کے قریب میں ایک کلیسا تھا. کلیسا بولتے معلوم ہے نا آپ کو، چرچ، کلیسا عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے. اور اس وقت کی مسلم امت کون ہے؟ اس وقت مسلم امت کون ہے؟ عیسائی ہے، نصرانی. محمد رسول اللہ تو ابھی نبوت کا اعلان نہیں کرے نا. تو اس وقت کی مسلم امت نصرانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلم امت کی حیثیت سے. اس وقت رسول اللہ کی نبوت شروع ہو جائے گی، تب وہ نصرانی یا تو مومن بنیں گے یا تو کافر بنیں گے. ایکسیپٹ کر لیں گے رسول اللہ کو تو مومن، ایکسیپٹ نہیں کر ریجیکٹ کر دیں گے تو کافر. لیکن اب تک تو
کافر نہیں بولیں گے آپ ان کو. مسلم امت وہی ہے نصرانی. تو ملک شام سے پہلے ان کا ایک عبادت خانہ ہے نصرانیوں کا. وہاں ایک راہب رہتا تھا. راہب کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مذہبی رہبر اور رہنما کو بولتے ہیں. جیسے ہمارے پاس مشائقین ہوتے ہیں آج، مشائقین تصوف میں صوفی ہے نا، جو سارا کام کاج چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، شادیاں وادیاں نہیں کر کے، اللہ اللہ کرتے ہوئے نکل جاتے جنگلوں میں. سمجھ رہے ہیں؟ نصرانی اپنے دین میں یہ تصوف کی ایجاد کر لیے تھے. اللہ اس کا حکم نہیں دیے تھے ان کو روحانیت کا کہ سب چھوڑ کے سنیاس لے کے پادری بن جاؤ، ننس بن جاؤ. اللہ کا حکم نہیں ہے ان کو، وہ خود ساختہ گھڑ لیے اور اسی کو اپنا دین سمجھ کے اس پر عامل تھے. اور وہ ظاہر بات ہے، اب ذرا سوچو، ان کا تصور دھارمک تصور ہے نا، اللہ کو خوش کرنے کا خیال ہے، تو برائی تو نہیں کرتے، وہ نیک سے نیک کام کرتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جب شادی نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیے، تو ان کا خیال کیا ہے؟ اچھے سے اچھا ہی کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے نا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا، اس نصرانیوں کا. ہم نے ان عیسائیوں کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، اللہ سورہ حدید میں فرما رہے ہیں. انہوں نے خود ایجاد کر لی اس کی، رہبانیت کی. لیکن جب ایجاد کر لیے تو بعد میں اس پہ بھی قائم نہیں رہے، سنیاسی بن کے بھی پاکھنڈی بن گئے بعد میں. عموماً آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج بھی سنیاسی کے نام پہ سنیاسی کے چوڑے اوڑھ کے پورے برائی اور فاحشی کے کام کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ اس پہ بھی نہیں رہے، وہاں بھی خرابیاں پیدا کر دی ہیں. تو اس کا ذکر ہے سورۃ الحدید میں. تو یہ جو راہب تھا ملک شام کے پاس کلیسے میں، یہ بڑا نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا یہ راہب تھا. اور یہ معروف تھا کہ اس کے کلیسے سے کبھی باہر نکلا ہی نہیں تھا. یہ جو اس کا معبد ہے، عبادت خانہ ہے، وہ اس سے کبھی باہر کی دنیا کی طرف التفات نہیں کرا، یعنی توجہ نہیں کرا، اس طرف دیکھا نہیں پلٹ کر کے. اپنی ہی دنیا میں مگن تھا. کس دنیا میں؟ اپنی اللہ سے لو لگایا ہوا، اپنی رہبانیت میں ہی مست اور مگن تھا، اللہ کی محبت میں. وہ باہر کی دنیا سے تعلق توڑ لیا تھا پورا کا پورا. تو باہر آتا ہی نہیں تھا. وہ مشہور تھا کہ یہ راہب کبھی باہر نہیں آتا، کبھی کسی سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، کسی کو جھانکتا نہیں کون کیا کر رہے، کسی سے بات نہیں کرتا، اپنی عبادت میں آپ رہتا ہے. تو یہ قافلہ جب جا رہا ابو طالب کا شام کی طرف، تو اس دن وہ راہب باہر نکل کے آ گیا کلیسے سے. تو سارے لوگ بھاگ کے آئے. ایسا پہلی مرتبہ ہوا، کئی سالوں میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ یہ راہب اپنے کلیسا سے باہر آیا. تو کیوں آیا؟ تشویش ہوئی لوگوں کو. اس کے مریدین سب کے سب اس کے پیچھے پیچھے بھاگ لیتے آ رہے ہیں کہ صاحب کیوں جا رہے ہیں، آخر کہاں جا رہے ہیں. تو یہ مکے سے آنے والے راستے کی طرف آ رہا ہے. راہب آیا، آ کے کھڑے ہو گیا. جیسا یہ قافلہ آیا، قافلے کو روکا، روک کے کہتا ہے، سب کو دیکھا، اس کو غور کیا، محمد رسول اللہ کو قریب بلایا، کہتا یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب کہتے یہ میرا بچہ ہے، میرا بھتیجا ہے. کیا ہوا بولو؟ کہتا ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ شجر جھک رہے اس طرف، جھاڑ شجر اس طرف جھک رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کس کی طرف جھک رہے ہیں، کس کو سجدے کر رہے ہیں، کس کے سامنے عاجزی ان کے ساری کا اظہار کر رہے ہیں یہ درخت. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کی جانب جھکے جا رہے ہیں. کون ہے یہ بچہ، کس کا ہے؟ مجھے معلوم نہیں یہ کون ہے، مگر یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ کہہ کر کے بچے سے بہت متاثر ہو کر کے محمد رسول اللہ سے بہت دیر تک دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنے کلیسا میں واپس چلے گیا. یہ بھی مورخین لکھتے، اور اس کو
آپ کہیں گے کہ صوفیوں نے لکھ دیا. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل حدیثوں کے بہت بڑے اساتذہوں میں استاد مانے جاتے ہیں، بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے الرحیق المختوم میں یہ واقعہ لکھا. سمجھ رہے ہیں؟ جو تحقیق کر کے لکھتے ہیں. یہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کامن مین کبھی بھی نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ مخلوق، جن و انس کے علاوہ کی مخلوق، دوسری مخلوقات اس بات کو آبزرو کر رہی تھی کہ یہ کائنات کی بہت عظیم شخصیت ہے. میں نے آپ سے کہا نا، دائی حلیمہ کی وہ سواری نے محسوس کر لیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی عام نہیں ہے. جو اس کی پشت پر بیٹھا ہے اس میں ایک پھرتی پیدا ہو گئی. یہاں شجر جھکے جا رہے ہیں، وہ راہب کہہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. جب وہ خود تجارتی قافلوں میں جانے لگے جوانی کے بعد، لوگوں کی تجارتیں کرتے تھے. خود کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا، خود محنت کر سکتے تھے. خود کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی سورسز تو ہے ہی نہیں. یتیم باپ ہے نہ ماں ہے، اور دادا بھی نہیں ہے، چلا گیا. اور جو چچا کفیل ہے وہ بھی غریب ہے. کیا ہے دینے کے لیے؟ چچا کی گھر کو خود پال رہے ہیں بکریاں چرا کر کے، تو ان کے پاس کیا ہے؟ تو لوگوں کا مال خود محنت کرتے تھے کہ میں تمہارا مال تمہارا، محنت میری، تجارت کریں گے، جو بھی آئے گا حصے داری ہوگی، کرتے تھے. کچھ دنوں میں ظاہر بات ہے جب کوئی آدمی بہت ایمانداری سے بازار میں اتر کے کام کرتا ہے تو لوگ چرچے کر دیتے نا. ہو جاتے کہ نہیں ہوتے چرچے؟ فطری بات ہے، نیچرلی بات ہے. تو ایک خاتون جس کا نام ختیجہ ہے بنت خولید، ان کا گھرانہ تاجر گھرانہ تھا، پیسے والے لوگ تھے، تجارت کرنے والے لوگ تھے، تاجر تھے. مگر یہ خاتون بیوہ تھی. حضرت ختیجہ بنت خولید بیوہ عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. مال تو ہے ان کے پاس، لیکن عورت ہونے کا، میں نے آپ سے کہا نا، ان کے پاس شریف گھرانوں میں عورت کا بہت بڑا مقام تھا. عربوں کے اندر دور جہالت میں بھی شریف گھرانوں کی عورتیں، ان کی بڑی قدر ہوتی تھی. ان کے لیے تلواریں کھینچ لیتے تھے، لڑائیاں جنگیں ہو جاتی تھی عورتوں کے خاطر. عورتوں کا بڑا لحاظ اور تقدس رکھتے تھے وہ لوگ جو شریف گھرانے تھے. اور آباش گھرانے جو بہت بڑی تعداد میں تھے وہ تو ان کا چھوڑ دیجئے، ان کا دین ہی الگ تھا. ان کے دین میں ہی تماشے تھے. وہ سناؤں گا میں آپ کو کتنے تماشوں کا دین تھا ان کا. لیکن جو شریف النفس لوگ تھے وہ دین ابراہیمی کی طرف فالو کرتے تھے، اور اس اخلاق کو، اس کردار کو بھی باقی رکھے تھے. انبیاء کے دین کے شرافت کو باقی رکھے ہوئے تھے. تو ان میں سے یہ بھی شریف گھرانے کی خاتون تھی. تو خود باہر نکل کے تجارت نہیں کرتی تھی، حالانکہ ہے تجارت گھرانے کی خاتون، مال ہے تجارت کا رکھا ہوا، تجارت کرنا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، اور خود باہر بھی نہیں نکلنا ہے. تو تجارت کرواتی تھی. ایسے ہی لوگوں کو اپنا مال دے دیتی جو محنت کرنا جانتے ہیں. ان کو کہتی تھی کہ تم جاؤ بازاروں میں محنت کرو، میرا مال بیچ دو، اور لاؤ تمہاری اپنی اجرت تم رکھ لو، میرا جو حصہ بنتا ہے میری تجارت کا مجھے فائدہ پہنچا دو، دے دو، ختم، میری تجارت ہو گئی. ہاں، آج کل کے بغیرت اس عورت کا نام لے کر کے اس سنت کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ختیجہ بھی جو ہے بزنس وومن تھی، تجارتی خاتون، تاجرہ خاتون تھی، اس لیے ہم بھی برقعے بن کے تجارت کرنے نکل گئے، ہے نا. سنت پہ عمل کر رہے ہیں خدیجہ کی. ان شیطانیوں سے پوچھو، ارے وہ شیطانیوں، حضرت ختیجہ کب خود گئی تھی بزنس کرنے کے لیے؟ ذرا ایک دلیل تو دو. ایک تو دلیل پیش کرو کہ حضرت ختیجہ خود باہر نکل کے تجارت کرنے کب گئی بازار میں. ہاں، تم تو جا کر کے کیبن میں بیٹھ کے، کانفرنس ہالوں میں جا کر کے
بڑے بڑے ڈیلروں سے مل کر کے، شیک ہینڈز کر کے، چیس کر کے، پارٹیاں منا کر کے، بورڈ آف ڈائریکٹری کی چیئر وومن بیٹھے کے بزنس کر رہی ہے باہر نکل کر کے، اور تو بات کرتی ہے حضرت خدیجہ کی، تیرے کو شرم آنا چاہیے نا، تجھے شرم آنی چاہیے، تو کس کا نام لے رہی ہے؟ اور بڑے بڑے ملے کہہ رہے ہیں جائز ہے. ان ملوں کو بھی جوتوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو. آپا کے پیسوں میں، آپا کی تجارت میں لیو، انویسٹ کرو. تم کو اور تمہاری آپا کو وہ جوتے پڑیں گے اللہ کے پاس بیٹا، پتہ چلے گا وہاں جانے کے بعد جو تم کر رہے ہو حرکتیں، جو اسلام کا تیا پاچا کر رہے ہو. خدیجہ کبھی نہیں جاتی تھی ہماری ماں، بزنس کر رہے تھے لیکن کرواتے تھے. تو جب رسول اللہ کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ ایک آدمی ہے، بہت ایمانداری سے آج کل کاروبار وہ کر رہے ہیں اور فائدہ اچھا پہنچتا ہے لوگوں کو جب وہ مال لے کے جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے غلام سے، اس کا نام غالباً میسرہ یا اس طرح کا نام آیا ہے اس کا تاریخ میں، انہوں نے اس سے بول بھیجایا جو ان کا خادم تھا کہ تم جاؤ اور اس محمد سے بات کرو کہ ہمارا مال لے کے جاؤ بازار کو. تو رسول اللہ کے پاس جب بات آئی کہ خدیجہ بنت خولید کا مال بیچنے کا مطالبہ ہو رہا ہے، کیا آپ قبول کریں گے جا کے تجارت ان کی، پارٹنرشپ، محنت آپ کی ہوگی، فائدہ ان کو، ان کی اجرت، آپ کی اجرت لے کر کے ان کو دینا ہے، پارٹنرشپ ہوگی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک بار کر کے تو دیکھتے ہیں، چلو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال لے لیے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر کے نکل گئے خدیجہ کا. تو وہ اپنے غلام کو بھی ساتھ دے دی تھی، اور ہر ایک کے ساتھ دیتی تھی، وہ ان کے ساتھ ہی نہیں، جو بھی جاتا تھا مال لے کر کے ساتھ میں وہ غلام جاتا ہی تھا، ساتھ گیا. واپس تجارت ختم کرنے کے بعد کئی ہفتوں کی، مہینوں کی تجارت ہوتی تھی. وہ ایسا نہیں کہ آج گئے شام میں آ گئے، صبح جا کے وہاں سے نکل رہے ملک شام جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. تو لمبی تجارت ہوتی تھی، ایک سفر جو لمبا ہوتا تھا. تو اپنا سفر طے کر کے آئے، تجارت کا پورا قافلہ لے کے نکلے اور مال بیچ کے کر کے جب واپس آئے تو اتنا فائدہ آیا کہ آج تک اتنا فائدہ کوئی ان کو دکھایا ہی نہیں تھا. خدیجہ کو بہت بڑا پروفٹ دکھائے. یہ ایک دم متاثر ہو گئی کہ اتنا مارجن، اتنی پروفٹ کا بزنس ہے ہمارا، آج تک ہم کو کوئی اتنا فائدہ بتایا ہی نہیں. تو اپنے غلام کو بلا کے پوچھ رہی ہے ارے ایسا کیسا اتنا فائدہ ہو گیا؟ ارے اتنے لوگ ہمارا مال لے کے گئے، بیچے لائے، آج تک کوئی اتنا فائدہ نہیں بتایا ہمارے کو، یہ کی تجارت میں اتنا فائدہ کیسا ہوا؟ تو وہ غلام بول رہا ہے کہ جس شخص کو آپ یہ مال دے کے بھیجائے، وہ شخص کے بارے میں میں خود تعجب میں پڑا ہوں کہ میں ایسا آدمی زندگی میں خود نہیں دیکھا آج تک. میں اپنی زندگی میں ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں. ان کی گفتگو اتنی شیریں ہے، ان کے اخلاق اتنے بہتر ہیں. یہ پہلے ہم کو کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں، یہ ہم کو پلاتے ہیں پھر خود پیتے ہیں. ہمارا خیال ایسے کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنی کچھ پرواہ نہیں کرتے. لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اتنا میٹھا کہ لوگ ان کے ہو جاتے ہیں. اور یہ تجارت میں اتنی ایمانداری، اتنی امانتداری سے تجارت کرتے ہیں، کاروبار میں کبھی کسی کو ایک لمحے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے. ان کے جیسا آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں. وہ سارے تعریفوں کے گن گا رہا ہے. کہا کہ ہمیشہ ماں ان کو ہی بھیجا کرو، آپ اس سے بہتر آدمی نہیں ملے گا آپ کو. انہوں جب سنے، اس کے زبان سے اتنے تعریفیں سنے تو ان کے جی میں خیال آیا. حالانکہ ان کے لیے رشتے کئی بڑے بڑے روسا بھیجے تھے، نکاح کے رشتے. یہ کسی سے نکاح کرنا تیار نہیں تھی. یہ کہتی تھی کہ میرے شوہر کے بعد مجھے شوہر کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، جیتی زندگی ایسے ہی جی لوں گی، ارادہ کر کے بیٹھ گئے تھے مصمم. حالانکہ اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھے. یہ شیعہ رافضی جھوٹ بولتے ہیں کہ پہلے کے شوہر کی اولاد تھی، یہ جھوٹے شیعہ. اولاد نہیں تھی، کچھ ہی دنوں میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو ویسے ہی زندگی گزار رہی تھی. لیکن جب ان کے بارے میں، محمد بن عبداللہ کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب وہ ان کا غلام اتنی تعریفوں کے پل باندھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ اگر اس آدمی سے میرا نکاح ہو جائے.
یہ رفیق حیات بن گیا، اتنا نیک اور شریف آدمی، تو زندگی اچھی کٹ جائے گی شاید۔ خیال آیا، اپنی کنیز سے بولے کہ اگر ان سے نکاح کی بات کرنی ہو تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ تو اس کنیز خوش ہو گئی کہ تم تو شادی کی تیاری نہیں ہو رہی تھی، اب تیار ہو گئی ہے تو بہت نیک آدمی کو پسند کیے۔ کنیز بھی بولی کہ بہت اچھا کیے تم یہ خیال۔ وہ گئی دوڑتے ہوئے ابو طالب کے گھر گئی اور جا کر کے خدیجہ کے بارے میں پیش کری۔ ابو طالب بھی خوش ہو گئے، خدیجہ بنت خولید سے اگر نکاح ہو جائے میرے بھتیجے کا تو اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں شریف النفس عورت ہے، بہت شریف اور شرفاؤں میں سے ایک شریف النفس عورت ہے، میرے بھتیجے کا نکاح اس سے ہو جائے گا اور کیا ہوگا۔ تیار ہو گئے، رسول اللہ کے سامنے بات رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے، بولے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر اس میں ہے تو میں بھی۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کیوں تیار ہو رہے، ذرا غور کرو، 25 سال کا نوجوان ہے، اگر جیسے کہ یہ بدبخت الزام لگاتے ہیں میرے سردار پہ، میرے آقا پہ دنیا والے کہ یہ عورتوں کا دل دادا تھا اس لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ایک بچی سے نکاح کر لیا، کنواری بچی سے، چھوٹی سی، ہماری ماں حضرت عائشہ کے بارے میں۔ ارے وہ ظالموں، تم کبھی یہ سوچے کہ جب یہ جوان تھا، 25 سال کا تھا، جب اس وقت شہوات اپنے عروج پر ہے، یہ اس وقت عرب کی سب سے خوبصورت ترین لڑکیوں سے کسی ایک باقرہ شادی کر سکتا ہے جی، مگر 40 سال والی ایک بیوہ کا انتخاب، اگر وہ رشتہ بھیج رہی ہے تو اس سے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسان کے میں کام آتا ہوں، کسی بیوہ کے میں کام آتا ہوں، کسی کا سہارا بنتا ہوں تو مجھے اس کا سہارا بننا چاہیے۔ یہ جذبات تھے محمد رسول اللہ، یہ فطرت سلیم کے مالک تھے محمد رسول اللہ۔ اس نظریات کو سمجھتے ہو تم؟ کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو؟ زمین میں دھس جاؤ گے ظالموں، آسمان گرے گا تم پر، غضب میں لا رہے ہو قدرت کو۔ اتنے عظیم شخص کو جس کو اللہ نے منتخب کیا، تم اس پر زبان دراز کرتے ہو۔ تو محمد رسول اللہ نے اس 40 سالہ خاتون سے نکاح کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ 25 سال کے نوجوان تھے، نکاح فکس ہو گیا، نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب دیے، نکاح ہوتا تھا، خطبے ہوتے تھے، دین ابراہیمی اور اسماعیلی کے پیروکار ہے، میں نے آپ کو کہا نا کلچر وہی ہے۔ تو خطبہ نکاح دے رہے ہیں ابو طالب، اور خطبے میں ایک ایسی بات بولے ہیں، وہ مورخین لکھے ہیں تاریخ میں کہ ابو طالب کہتے ہیں کہ آج ایک ایسے نوجوان کا نکاح ہو رہا ہے کہ اس نوجوان کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور سارے جزیرے عرب کے تمام نوجوانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو اس نوجوان کا پلڑا ان تمام عرب کے جوانوں پر بھاری ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، امانت داری اور دیانت داری کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے اس کا ہم پلڑا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو سارے عرب کے جوانوں پر بھاری ہے۔ یہ کون بول رہے تھے؟ ابو طالب بول رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے خدیجہ بنت خولید کا نکاح ہو رہا ہو تو شرفاؤں کا مجموعہ ہے، مجلس ہے، تمام شرفاؤں کی مجلس ہے، بڑے بڑے مرتبے والے سرداران موجود ہیں، کوئی ایک بھی اٹھ کر کے ابو طالب کو یہ نہیں بول رہا ہے کہ یہاں ہماری رسوائی ہو رہی ہے، آپ اپنے بھتیجے کے بارے میں ایسے گنگا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی ان کے برابری کے ہیں، کوئی نہیں، سب کے سب سر جھکا کر کے تسلیم کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ اس محمد سے بڑھ کر کے پاکیزہ صفت والا آدمی ہم میں سے کوئی بھی نہیں، قبول کر رہے ہیں اس کو۔ یہ قوم کا آبزرویشن ہے، پوری قوم کا، یہ قوم کا رویہ ہے محمد رسول اللہ کے متعلق۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا تھے محمد رسول اللہ اور کس سے نکاح ہوا؟ حضرت خدیجہ بنت خولید سے۔
کتنے سال کی عمر میں؟ یہ 25 سال. یہ عمر 25 سال کی کیا ہوتی ہے معلوم ہے نا؟ ہم جیسے کامن لوگوں کے لیے یہ عمر کیا ہوتی ہے؟ لڑک پن کی عمر ہے. ناچنا گانا کھیلنا کودنا ہنستے بولتے زندگی گزارنا، جس میں کئی فیصلے غلط صحیح ہوتے رہتے ہم لوگوں سے. مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال میں وہ میچورٹی رکھتے ہیں، اور جس سے متاثر ہو کر کے وہ 40 سالہ تجربے کار خاتون نکاح کا آفر کر رہی ہے. جی وہ اخلاق، وہ کردار، وہ بردباری، وہ دانشمندی، وہ نیک صفت، فطرت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب خدیجہ سے نکاح ہو گیا، ساری ذمہ داری محمد رسول اللہ کو سونپ دی، کاروبار وغیرہ کی سب کچھ. محمد رسول اللہ کے اندر معاشرے کو دیکھ کر کے اب وہ میچورٹی، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، خیالات کی پختگی پیدا ہو رہی ہے، تو خوبیاں اور خرابیاں، اس میں امتیاز کرنے کی صلاحیتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور من اللہ تقویت پہنچ رہی ہے، من اللہ امداد ہو رہی ہے، آسمان سے بھی دروازے کھول رہے اللہ تعالیٰ عقل اور فہم کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو برائیاں ہیں، وہ آپ کو تڑپا رہی ہے، بے چین کر رہی ہے. اب وہ کیا کیا بگاڑ تھے ان کے اس معاشرے کے اندر؟ بہت تھے. ان کے پاس جو نکاح ہوتے تھے نا، ایک صورت نکاح کی یہ تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، شرفاؤں میں باپ دادا بڑے لوگ طے کرتے تھے شادی، جیسے ہمارے پاس آج بھی ہوتا ہے، وہی چلن تھا اس وقت بھی. بڑے لوگ شادی طے کرتے تھے اور اپنی ولایت میں ولی بن کر کے بچی کی شادی کرتے تھے. پیغام بھیجنا پڑتا تھا، پیغام قبول کرتے تھے، شادی ولایت سے ہوتی تھی، زندگی بھر ساتھ نبھاتے تھے، جیسے آج بھی ہمارے پاس شرافت کا ایک نظام ہے. اس وقت ان کے پاس بھی ایک شریفانہ نظام تھا. وہ اشراف شرفاؤں میں تھا، بڑے خاندان کنبے والے گھرانوں میں تھا، شریف گھرانوں. لیکن عموماً جو نیچے طبقے کے لوگ تھے، ان کے دھرم میں نکاح کی ایک صورت یہ بھی تھی، نعوذ باللہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بڑا گندا معاشرہ تھا صاحب. شوہر خود کیا کرتا تھا؟ اپنی بیوی کا پیغام بھیجتا تھا کسی مرد کے پاس، اور اس کی شرمگاہ کو حلال کرنے کے لیے بات کرتا تھا، اور خود الگ ہو جاتا تھا اپنی بیوی سے، خود الگ ہو کر کے اس کے حوالے کر دیتا تھا اپنی عورت کو، اور اس وقت تک حوالے کر دیتا تھا جب تک کہ اس کا بچہ کنفرم نہیں ہو جاتا، حاملہ ہونے اس سے. اس آدمی سے وہ حاملہ ہو گئی تو پھر وہ چاہتا تو اپنی بیوی کے پاس آ جاتا تھا. ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کسی شریف گھرانے کے آدمی سے اپنی بیوی کا نکاح کر دیے تو اولاد جو پیدا ہوتی ہے اسی شریف گھرانے کی صفات لے کر کے پیدا ہوتی ہے، یا کوئی قوت والا قوی اونچا پورا ہے تو اس اولاد بھی اونچی پوری پیدا ہوتی ہے. نعوذ باللہ، یہ ان کی سوچ تھی، ایک یہ صورت تھی ان کے پاس. ایسے نکاح بھی ہوتے تھے ان کے پاس معاشرے میں. اور ایک صورت یہ بھی تھی ان کے پاس کہ 10 آدمیوں سے کچھ کم آدمی مل کر کے ایک عورت سے نکاح کر لیتے تھے. 10 آدمی اس کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، اور جب وہ بچہ پیدا کرتی تو وہ سب کو بلاتی تھی، 10 کے 10 کو، سب کو آنا پڑتا تھا، سب آتے تھے. وہ عورت جس کو چاہتی تھی بچے کا باپ بنا دیتی تھی اس میں سے، کہ بچے کا فلاں تو باپ ہے، تو اس کو بغیر چوں چرا کرے کہ اپنے بچے کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا. وہ اس کا ہے نہیں ہے، وہ تو بولنے کا اس کو مجاز نہیں تھی. اس کو عورت بول دی اس کا باپ ہے تو اس کا باپ، انہیں اس کی کفالت لے کے پالنا پوسنا بڑا کرنا. ایک صورت یہ تھی ان کے پاس. یہ سب مذہبی صورتیں تھیں ان کی. ایک یہ بھی صورت تھی کہ وہ 10 آدمی یا بہت سارے آدمی نکاح کر لیتے تھے ایک آدھی عورت سے، اور وہ ایک آدھی عورت
وہ اس سوسائٹی کی ہوتی تھی جن کو ویشائیں کہا جاتا ہے. ان کو شہر کے باہر رکھتے تھے. ان کے گھروں پر جھنڈیاں لگے ہوئے ہوتے تھے, جھنڈیاں نشانی کے لیے کہ یہ گھر جو ہے وہ جھنڈی لگی ہوئی ہے تو وہ سمجھ جانا کہ یہ گھر ویشا کا ہے, اس قسم کی عورت کا ہے جس سے کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے جا کر کے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اس کے سامنے جا کے رہ سکتا ہے اس کے ساتھ, کامن. تو کئی مرد آدمی اس کے پاس جاتے تھے. جب اس کا بچہ پیدا ہوتا تو وہ صورت شناس کو بلاتے تھے جو چہرے دیکھ کر کے پہچان کرتے ہیں کس کے چہرے سے ملتا ہوا بچے کا چہرہ ہے. اور جتنے لوگ اس کے ساتھ ہم بستری کرے ان سب کو بلاتے تھے. وہ بولتی تھی فلاں 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 کو بلاؤ, تو وہ سب کو بلاتے تھے. اس کے بعد وہ بولتی تھی کہ وہ صورت شناس کو کہ تم اب اس کا فیصلہ کرو اس کا باپ کون ہے. تو وہ صورت شناس جس کا بھی نام لیتا وہ اس کا بچہ ہو جاتا تھا. اس طرح کی صورتیں تھیں ان کے پاس. ذرا سوچیے آپ کتنی کراہیت والا معاشرہ تھا. سمجھ رہے ہیں, یہ سب دھارمک شکلیں ہیں. جوا کھیلنا, جوئے میں عورتیں تک ہار دینا, اپنی گھر گرستی تو ہار دینا, سارا پونجی ہارنا, عورتیں بھی, بیویاں بھی ہار دینا. یہ سارا کلچر تھا اس معاشرے کا. شراب پینا, شراب کو عزت والی چیز سمجھتے تھے. اس کے پیچھے بھی ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ شراب کو, انگور کو, اسی لیے وہ انگور کو کرم والا پودا کہتے تھے, اور شراب جو انگور کی بنتی تھی اس کو, انگور کو جو ہے عزت والی بنتے کریم کہتے تھے اس کو. شراب انگور سے بنی ہوئی شراب, یعنی عزت والی کی بیٹی ہے, عزت والے پودے کی بیٹی ہے. کیوں کہتے تھے ایسا؟ وہ اس لیے کہ ان کا کانسیپٹ, وہ واللہ عالم, تاریخ دان لکھے, مجھے تو ہضم نہیں ہوتے یہ باتیں. واللہ عالم کیسا معاشرہ تھا یہ, گندگی کی کیا انتہا تھی ان کے پاس. وہ شراب پی کے مہمان نوازی کرتے تھے, شراب پلاتے اور شراب پی کے مہمان نوازی کرتے. نشے میں جو ہے معلوم نہیں پڑتا کہ کیا کیا خرچ کر دے رہے ہم, اس لیے پی لے کے کرتے تھے خرچ. ہوش میں رہے تو یہ خرچ کرتے وقت ہاتھ رک جاتا, ارے بھائی اپنے پاس خود کھانے کو نہیں ہے, یہ کیسا خرچ کریں گے. تو ہوش میں رہے تو ہاتھ رک جاتا مہمان نوازی کرنے سے, اس لیے پی لیتے تھے, مدہوش ہو کر کے خرچ کر دیتے تھے. کل کا کل دیکھیں گے ہوش میں آنے کے بعد. آج پی کے سب لٹا دو. تو یہ ان کے معاشرے کے کلچرل, ان کا ماحول ایسا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ معاشرہ ایسا تھا. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں تھیں. یہ سب دیکھ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گھٹن ہونے لگی تھی. کیسے لوگ ہیں, کیا معاشرہ ہے. آپ اصلاح کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, تو آپ کس طرح سے اصلاح کا بیڑا اٹھائے. کتنی آپ کے اندر فکر تھی انسانی معاشرے کی, کتنی آپ کے اندر تڑپ تھی انسانی خیر خواہی کی. یہ سب چیزیں آپ کو جاننا ہے نا محمد رسول اللہ کے بارے میں. اور یہ سب فطرت سلیم من اللہ, نیچرل آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود کوٹ کے آپ کے اندر اللہ نے خود بھر کے رکھی تھی. تو آپ کے جوانی کے کچھ دوست احباب بھی تھے جن کے ساتھ مل کر کے آپ ایک انجمن قائم کرے تھے. میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ اتوار کو کروں گا آپ کے سامنے. آئیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. کیا آپ لوگوں کو یہ چیز پسند آ رہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں محمد رسول اللہ کے بارے میں؟ آپ سننا گوارا کر رہے ہیں یا بزن ہو رہی ہے طبیعت آپ کی؟ تو پھر ضرور آئیے, اور اس کے بعد کے جو لیکچرز ہوں گے, جو بیانات آپ کے سامنے آئیں گے, وہ بہت بہت خاص اور اہم ہوں گے. وہ رسول اللہ کا جب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ دعوت کا کام جب شروع کر دیا نبوت کا, تو کتنا عظیم کام تھا محمد رسول اللہ کا. سننا نہیں چاہیں گے؟ وہ سننا چاہیں گے نا انشاءاللہ. تو خود آئیے, دوست احباب کو لائیے, عزیز و اقارب کو لائیے, رشتہ داروں کو لائیے, انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا بھائی. ان نفوس کو, ان روحوں کو ضرور فائدہ پہنچے گا جو روحیں رسول اللہ کے نام پر تڑپ اٹھتی ہیں, جو اللہ سے والہانہ محبت کرنے والی روحیں ہیں, اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق رکھتی ہیں, اور محمد رسول اللہ کی محبت اور تڑپ جس روح میں ہے وہ ضرور سننا چاہیں گے انشاءاللہ.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔